نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے اسلامک رائٹس آفیشیل چینل کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آج آپ حضرات کے سامنے جو عنوان لے کر آیا ہوں، جو واقعہ لے کر آیا ہوں، وہ قرآن مجید، قرآن حکیم کی شان و شوکت کے بارے میں ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس کی وجہ سے ہر نئی ویڈیو آپ حضرات تک بر وقت پہنچتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، آج کا جو واقعہ ہے وہ منشی رحمت علی کا ہے۔ منشی رحمت علی ایک بڑے بزرگ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ منشی رحمت علی ننوتا کی بستی سے روانہ ہو گئے، دیوبند کی بستی میں آئے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا ہے، صبح کا وقت ہے، 10 بجے کا وقت ہے۔ گاؤں میں لوگ جمع ہیں۔ منشی رحمت علی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ جنازے کا وقت تھا، کوئی اللہ کا ولی فوت ہوا تھا، اللہ کا نیک بندہ، تو جنازے کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا، منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا، میں تو نہیں پڑھاتا، گھر سے پیغام آیا کہ منشی رحمت علی کو بلاؤ، جنازہ وہ پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی رحمت علی کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے، یہ جو آدمی فوت ہوا ہے، یہ جو میرا شوہر ہے، اس آدمی نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ منشی رحمت علی ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ آج وہ اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ منشی رحمت علی نے جنازہ پڑھایا۔ وہ ملازمت پر روانہ ہو گئے۔ دفتر میں جاتے تھے، ملازم تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ وقت اس بزرگ کے پاس گزاروں، بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارنے کا وقت آیا۔ منشی رحمت علی نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کر دیا، چلے گئے۔ دفتر میں پہنچے، بڑی عجیب بات ہے، غور سے سماعت کیجئے گا۔ دفتر میں پہنچے، جیب میں دیکھا جو ملازمت کا کارڈ تھا غائب ہے۔ خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تھا تو وہ کارڈ قبر میں گر گیا تھا۔ میری زندگی کا سوال ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے۔ اسی وقت واپس آئے، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابھی ان کو دفن کیا ہے، گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا، میری زندگی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا قبر کو ہٹا دو، مٹی کو ہٹاؤ۔ مٹی کو ہٹانے کے بعد وہ میرا کارڈ یہاں موجود ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، منشی رحمت علی ولی اللہ ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی دفن کیا ہے، مٹی کو ہٹایا۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں اس کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی رحمت علی کو اپنی ملازمت بھول گئی، اپنا کارڈ بھول گیا، اپنی زندگی بھول گئی۔ سیدھے اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اماں بتاؤ، یہ جو بزرگ تھا اس کا سب سے اہم عمل کیا تھا، سب سے خاص عمل کیا تھا، ساری زندگی یہ کیا کرتا تھا؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا، بڑی عجیب بات کہی آپ نے۔ اس نے کہا، یہ تو ان پڑھ تھا، زبانی اس نے چند صورتیں یاد کر رکھی تھی، لیکن لکھنا نہ آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا۔ بھائی قرآن نہیں پڑھتا تھا تو پھر کیسے؟ تو بوڑھی عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا، قرآن بھی نہیں آتا تھا تو پھر عمل کیا تھا؟ اماں جان یہ تو بتاؤ۔ تو اماں جان نے بتایا۔ اس عورت نے کہا، 45 سال ہو گئے مجھے اس کے نکاح میں آئے ہوئے، ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا، ایک ناغہ میں نے اس کی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کام کیا تھا؟ اماں نے کہا، کام یہ تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور قرآن سامنے رکھ کر قرآن کی سطروں کے اوپر انگلی رکھ کر کہتا، اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا اور تو نے یہ بھی سچ کہا۔ میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، آؤ تو صحیح قرآن کی طرف۔ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو گری ہوئی انسانیت کو بلند کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔